السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف آتش عشق، عشق آتش۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوا تھا، وہ نہیں ہوا تھا، اور آخر ہوا کیا تھا؟ ملیحہ اچانک ہی کہاں گم ہو گئی؟ اس نے آخر کیا کیا تھا جو اس کا ذکر خود اس کے ہی گھر میں بین ہو گیا، اور برسوں گزر جانے کے بعد بھی نہ تو اس نے کبھی قصر فاروقی میں قدم رکھا اور نہ کبھی کسی کی زبان پر اس کا نام ہی آیا؟ اور پاپا اور دادا جان کے درمیان وجود خلج کی شروعات کب اور کہاں سے ہوئی؟ منگنی کی رات تو سب ٹھیک تھا، پھر کیوں پاپا اور دادا جان سے متنفر ہو گئے؟ وہ الجھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کیا مشکل ہے؟ میں نے تو سوچا تھا ملیحہ کی ڈائری قصر فاروقی کے رازوں سے پردہ اٹھائے گی، پر اس نے تو اور بھی کئی معموں کو جنم دے دیا ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے، پاپا جو ماما سے اتنی محبت کرتے ہیں، ماما سے پہلے کسی اور کو چاہ چکے ہیں۔ مگر پاپا کی محبت تو مکمل ہونے جا رہی تھی، ادھوری کیسے رہ گئی؟ کہانی کی ہر کڑی بیچ سے غائب ہو گئی، اور ایسا کوئی نہیں جو بتا سکے کہ حقیقت میں کیا ہوا تھا۔ اس نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا اور ایک نئے رخ پر سوچنے لگی۔ اس کہانی کے 4 ہی بنیادی کردار ہیں جو کہ سچ پر سے پردہ اٹھا سکتے ہیں، مگر 2 کردار تو زباں بندی کے عہد پر کار فرما ہیں، تیسرا کردار منظر سے ہی غائب ہے، اور چوتھا کردار اچانک ہی کوئی خیال آیا تھا، وجدان مصطفیٰ۔ یہ شخص میرے لیے یقیناً اجنبی ہے، مگر یہ نام نہیں، جسٹس وجدان مصطفیٰ۔ یہ محض میرا اندازہ ہے، مگر تصدیق تو کرنی پڑے گی۔ ASP شایان مصطفیٰ۔ میں نے سوچا تھا تم سے دوبارہ کبھی نہیں ملوں گی، لیکن اگر مجھے وجدان مصطفیٰ سے ملنا ہے تو تم سے ایک آخری ملاقات ناگزیر ہو گئی ہے، اس نے دل میں کہا۔ دادا شام کو آنے والے تھے، لیکن تانیہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ ڈائری اٹھا کر دادا جان کے کمرے میں آ گئی اور احتیاط سے ڈائری واپس اسی جگہ رکھ دی جہاں سے کل اس نے اٹھائی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی، وہ آفس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے محسوس کیا تھا آج کل پاپا اس پر کچھ زیادہ ہی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تانیہ سے تو کچھ نہیں کہا تھا، مگر ان کی نظر میں اب ہر وقت تانیہ کو کھوجتی رہتی تھی، اور تانیہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی طرف سے کچھ ایسا ہو کہ وہ چونک جائے۔ آدھے گھنٹے میں تیار ہو گئے، وہ ڈائننگ ٹیبل پر چلی آئی۔ گڈ مارننگ ماما۔ گڈ مارننگ پاپا۔ روز کی طرح ہی آج بھی دوپٹہ اور فائل اس نے بازو میں دبوچے ہوئے تھے، بیگ سمیت باقی سب کچھ ساتھ والی چیئر پر ڈھیر کرتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل بھی یوں ہی کرسی پر ڈال دیا۔ نظر کا چشمہ پھسل کر ناک کی نوک پر آ ٹکا تھا، جسے نور الہدا نے ہاتھ مار کر صحیح کرتے ہوئے جواباً اسے گڈ مارننگ کہا تھا، اور پھر سے اخبار کے صفحے الٹنے لگے تھے۔ مریم نے کچن کی طرف آواز لگائی، بہادر، تانیہ کے لیے ناشتہ لے آؤ۔ تانیہ ناشتہ کر رہی تھی کہ نور الہدا نے اخبار سائڈ میں ڈالتے ہوئے مریم سے جوس کے لیے کہا۔ پاپا، ویسے آپ کی عادت کافی الگ سی ہے۔ تانیہ چور نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کون سی عادت؟ وہ سمجھے نہیں۔ یہی، لوگ چائے کے ساتھ اخبار پڑھنا پسند کرتے ہیں اور آپ اخبار پڑھ کر جوس پیتے ہیں۔ یہ عادت میری نہیں، کسی اور کی تھی۔ ان کے منہ سے اعتراف سن کر تانیہ کو واقعی حیرت ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ نور الہدا اتنے آرام سے یہ بات کہہ دیں گے، جبکہ اس اعتراف کے پیچھے ایک پردہ نشی کا نام چھپا ہے۔ آپ نے کیوں اپنا لی؟ یہ عادت کس کی تھی؟ اس نے جان بوجھ کر نہیں پوچھا کہ جواب آنے کی توقع نہیں تھی۔ نور الہدا نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ہر چیز اپنا لینے کو دل کرتا ہے، یہاں تک کہ عادتیں بھی۔ پاپا، آپ نے کبھی اسموکنگ کی ہے؟ کچھ دیر خاموشی سے ناشتہ کرنے کے بعد اس نے پھر پوچھا۔ اس بار نور الہدا نے کچھ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تانیہ تھوڑا سا گڑبڑا گئی، اپنے پرتجسس فطرت پر غصہ بھی آیا، مگر اب تک سوال کر چکی تھی، انجان سے بن کر آملیٹ کو پلیٹ میں نچاتی رہی۔ تم یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ ایسے ہی، اس نے سرسری سے انداز میں کہا۔ ہم عادتوں پر بات کر رہے ہیں، اور اکثر مردوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے، بس اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ لیکن نور الہدا کو کبھی بھی سگریٹ پینے کی عادت نہیں رہی، مریم نے کہا تو نور الہدا بولے، نہیں مریم، میں اسموکنگ کیا کرتا تھا۔ تم اسموکنگ کرتے تھے؟ وہ حیران ہوئی۔ لیکن میں نے تو کبھی تمہارے ہاتھ میں سگریٹ نہیں دیکھا۔ شادی سے کافی عرصہ پہلے میں نے اسموکنگ چھوڑ دی تھی، ورنہ لندن میں رہتے ہوئے اور پھر پاکستان آنے کے بعد بھی میں کچھ عرصے تک چین اسموکر ہوا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم شادی سے پہلے کافی الگ تھے اور شادی کے بعد تم نے بہت سی عادتیں بدل لیں۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے۔ تانیہ ناشتہ کر چکی تھی۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے
اس کی نظر ٹیبل پر نور الہدا کے سامنے رکھے ان کے والٹ پہ پڑی. وہ ڈائری میں لکھی ہر بات کی تصدیق کر لینا چاہتی تھی. اس نے ہاتھ بڑھا کر والٹ اٹھا لیا اور پھر بڑے سرسری سے انداز میں نور الہدا کے شناختی کارڈ نکال کر دیکھنے لگی. نام نور الہدا فاروقی، والد کا نام مظہر فاروقی. اتنے سامنے کی بات نہ جانے میں نے پہلے کبھی کیوں نہیں نوٹ کیا. اس نے سوچا اور کارڈ واپس والٹ میں ڈال کر والٹ ٹیبل پر رکھ دیا اور نارمل سے انداز میں چائے پینے لگے. نور الہدا اس کی حرکت کو نوٹ کر چکے تھے مگر مطلب اخذ نہیں کر سکے، اس لیے کچھ پوچھا بھی نہیں اور اپنا جوش ختم کر چکے تھے. ٹیبل سے والٹ اور دوسری چیزیں اٹھا کر جانے لگے تو تانیہ بولی، پاپا آج میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، میری گاڑی میں ایک کام نکل آیا ہے، آج ڈرائیور میکینک کے پاس لے جائے گا، مگر میں پہلے فیکٹریوں پہ جاؤں گا، مجھے آفس چھوڑ کر چلے جائیے گا نا پلیز. آخر میں اس نے پلیز کو لمبا کھینچا. وہ ہنس کر بولے، ٹھیک ہے چلو پھر آپ گاڑی میں چل کر بیٹھے، میں بس 2 منٹ میں آتی ہوں. وہ بول کر جلدی جلدی چائے پینے لگی. باپ کو ڈرائیور بنا لو. نور الہدا نے اس کے سر پر دھپ لگائی اور جانے لگے. سنو شام میں گھر جلدی آ جانا، مریم نے یاد آنے پر پکار کر کہا. نور الہدا مسکراتے ہوئے پلٹے اور کرسی پر کوہنی ٹکا کر جھکتے ہوئے انہیں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے زمانی انداز میں بولے، کیا بات ہے آج بڑے عرصے بعد شام میں جلدی گھر آنے کی فرمائش کی ہے. تانیہ کو ان کے انداز پر ایک دم سے ہنسی آ گئی. اس نے فوراً چائے کا کپ منہ سے دور کیا ورنہ چائے اس کے کپڑوں پر چھلک جاتی. مریم کو نور الہدا کی آنکھوں سے زیادہ تانیہ کی ہنسی نے بلش کر دیا تھا. بچوں کا تو خیال کیا کرو. وہ آنکھیں نکال کر بولی، بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، ان پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا. مریم زچ ہو کر بولی، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں. اچھا تو یہ بات ہے. وہ جیسے اصل مسئلے کو سمجھ گئے تھے انہوں نے گاڑی کی چابی تانیہ کو پکڑا کر کہا، کب چھوڑو چائے آفس میں پی لینا اور اب تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں 2 منٹ میں آتا ہوں. نور الہدا میں تمہارا کیا کروں. بے اختیار مریم کی زبان سے نکلا اور ہونٹ ڈبا کر ہنسی روکتی ہوئی تانیہ چابی پکڑ کر کپ رکھتی اپنے ساز و سامان اٹھا کر باہر بھاگ گئی. 2 منٹ بعد جب نور الہدا کار کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھے تو ان کی مسکراہٹ دیکھ کر تانیہ بھی مسکرانے لگی. نور الہدا نے اسے مسکراتے دیکھا تو ذرا روب سے بولے، تم کیوں ہنس رہی ہو. وہ بھی ان کی بیٹی تھی، جھجکے بغیر بولی، پاپا آپ نے کبھی نوٹ کیا ماما شرماتے ہوئے بہت خوبصورت لگتی ہیں. اسے مرعوب نہ ہوتے دیکھ کر نور الہدا نے بھی روک ڈالنے کا پروگرام ملتوی کر دیا اور ہنس کر بولے، ہاں مگر وہ شرماتی بہت کم ہے. خاص طور پر کل رات ڈائری پڑھ لینے کے بعد تانیہ کو نور الہدا کی مریم سے محبت کو دیکھ کر مطمئن بلکہ خوش ہونا چاہیے تھا. مگر نہ جانے کیوں گاڑی سٹارٹ کرتے نور الہدا کے چہرے پر مدھم سے مسکراہٹ دیکھ کر وہ اچانک ازردہ سی ہو گئی تھی. کیا پاپا کو ملیحہ ذرا بھی یاد نہیں؟ اس نے دکھ سے سوچا تھا. شام کو اس کی واپسی ہوئی تو خلاف معمول نور الہدا بھی اس کے ساتھ تھے. ان دونوں کے پہنچنے سے پہلے اظہر فاروق کی واپس آ چکے تھے اور اب فریش ہو کر لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھے تھے. ان سے مل کر تانیہ اپنے کمرے میں آ گئی. پھر فریش ہو کر چینج کرنے کے بعد لاؤنج میں آئی تو نور الہدا بھی چینج کر کے وہاں بیٹھے تھے اور اب وہ مریم اور بابا جان تانیہ کی شادی کا ٹاپک لے کر بیٹھے تھے. تانیہ کسی رد عمل کے بغیر چپ چاپ دادا جان کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی. اس کے دونوں بھائی بھی وہاں تھے مگر ظاہر ہے اس ٹاپک میں ان کے بولنے کی گنجائش کہاں تھی. وہ دونوں آرام سے الگ تھلگ بیٹھے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہے تھے. تم دونوں نے انصر کے ماں باپ سے کوئی بات نہیں کی؟ بابا جان پوچھ رہے تھے. نور الہدا نے جواب دیا، نہیں، مگر شاید وہ اور انتظار نہیں کرنا چاہتے. آج تیمور میرے آفس آیا تھا اور ہم سب کو اپنے گھر ڈنر پر بلایا ہے. کل شام عروسہ آئی تھی، اس نے مجھ سے بھی ڈنر کے لیے کہا تھا. صبح میں تم سے ہی کہنے والی تھی لیکن تم تو. مریم نے بات ادھوری چھوڑ دی. نور الہدا صبح کی بات کو یاد کر کے مسکرائے پھر سنجیدہ ہو کر بولے، ڈنر کے لیے انکار نہیں کیا جا سکتا اور وہ لوگ شادی کی بات بھی ضرور کریں گے. بالکل، مریم نے تائید کی. اب آپ دونوں طے کریں کہ اس بات کا جواب کیا دیا جائے. نور الہدا سے پہلے ہی بابا جان ٹوک کر بولے، ہم دونوں یہ بات کیسے طے کر سکتے ہیں؟ یہ تو تانیہ فیصلہ کرے گی کہ اسے انصر سے شادی کرنی بھی ہے یا نہیں. تانیہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا. اسے بابا جان کے الفاظ پر کبھی بھی حیرت نہیں ہوتی اگر وہ ملیحہ کی ڈائری نہ پڑھ چکی ہوتی، مگر اب وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی. بولو تانیہ، تم کیا چاہتی ہو؟ نور الہدا نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا. میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ ان کے الفاظ پر کھو سی گئی. بھلا میں کیا چاہ سکتی ہوں؟
اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر بھی بیٹا تم نے کچھ تو سوچا ہوگا، وہ اصرار کر رہے تھے۔ تانیہ چپ سی ہو گئی۔ بابا جان نے بھی اسے چپ دے کر ٹوکا۔ بولو تانیہ، جواب دو۔ اب وہ کیا جواب دے گی؟ آپ نے کیا سنا نہیں؟ خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ مریم اس کی خاموشی کو اس کا اقرار سمجھ کر مطمئن سی ہو کر بولی تو بابا جان کی روح تک کسی خیال سے کانپ گئی تھی۔ خاموشی صرف رضامندی نہیں ہوتی مریم، کبھی کبھی خاموشی جبرن بھی ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ لگا کر تانیہ کی پیشانی چومتے انہوں نے مزید کہا۔ تانیہ جواب دے گی اور اپنی زندگی کا فیصلہ وہ اپنے الفاظ میں کرے گی۔ اس کی واضح رضامندی کے بغیر تم عروسہ یا تیمور سے کوئی بات مت کرنا۔ بڑوں کے فیصلے بچوں کی زندگی سے بڑے نہیں ہوتے۔ وہ قطعیت سے بولتے تانیہ کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے۔ تانیہ نے ہمیشہ اپنے لیے انہیں پرشفقت پایا تھا، مگر اب وہ جانتی تھی کہ خود اپنی بیٹی کے لیے ان کے دل میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ آخر میں ان کی لگتی ہی کیا ہوں؟ اس نے سوچا، صرف بھتیجے کی بیٹی؟ اور میری خاموشی کا بھی کتنا خیال ہے، لیکن وہ جو ان کی بیٹی تھی، ان کے پیروں پر سر رکھ کر روتے ہوئے فریاد کرتی رہی اور ان کا دل نہیں پسیجا۔ کیا دوغلا معیار ہے۔ کوفت زدہ انداز میں سوچتے ہوئے وہ ان سے الگ ہو کر دور بیٹھی۔ اسے ایک دم سے احساس ہوا کہ وہ ملیحہ کے حق پر قبضہ جما کے بیٹھی ہے۔ اس اپنے چہرے کے تاثرات تو قابو میں رکھے، مگر آنکھوں سے ناگواری جھک رہی تھی۔ کسی اور نے تو اس کی بیزاری کو محسوس نہیں کیا تھا، مگر نور الہدا نے نہ صرف محسوس کر چکے تھے بلکہ حیران بھی تھے۔ تانیہ کو تو بابا جان کے ساتھ بیٹھنا بھی دو بھر لگ رہا تھا۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں سپارک ہوا تھا۔ وہ رکی اور مڑتے ہوئے نور الہدا کو دیکھنے لگی۔ آج اسے سمجھ آ گیا تھا کہ کیوں بابا جان کی تانیہ کے لیے محبت نور الہدا کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں جان گئی ہوں بابا، آپ ملیحہ کو نہیں بھلا سکے۔ آپ آج بھی اسے محبت کرتے ہیں، آج بھی اس کی تکلیف آپ کو بے چین کیے ہوئے ہے۔ صبح اس خیال نے اسے افسردہ کر دیا تھا کہ نور الہدا کو ملیحہ یاد نہیں، اور اب اس تصور نے اسے بے چین کر دیا کہ نور الہدا ملیحہ کو نہیں بھولے تھے۔ ادھوری محبت کی یاد کس قدر درد دیتی ہے، یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، اس نے کرب سے سوچا تھا۔ شایان اپنے فادر کی وجہ سے آج کل کراچی میں ہی تھا اور تانیہ اسے نظر انداز کر رہی تھی، اس لیے وہ دوبارہ وجدان مصطفیٰ کی عیادت کے لیے ہسپتال نہیں کی، لیکن وہ فائزہ سے ان کی خیریت دریافت کرتی رہتی تھی۔ پھر فائزہ سے ہی اسے پتہ چلا کہ وجدان اب گھر جا چکے ہیں، انہیں میجر اٹیک ہوا تھا۔ تانیہ نے سوچا وہ کچھ دن مزید ریسٹ کر لے تو ان سے ملنی چلے جائے گی۔ ان کے ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے 2 ہفتے بعد شام میں تانیہ ان سے ملنے ان کے گھر جا پہنچی۔ ڈائری میں جو ایڈریس وجدان کے گھر کا لکھا تھا وہ PECHS کالونی کے کسی بنگلے کا تھا، جبکہ تانیہ اس وقت گلشن اقبال میں تھی۔ پہلے تو تانیہ نے بھی ان 2 الگ پتوں والی بات کو محسوس کیا تھا، پھر اس نے سوچا ایک بار جا کر معلوم کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ گاڑی گیٹ کے باہر پارک کر کے اس نے سرمئی گیٹ والے بنگلے کی بیل بجا دی۔ واچ مین نے چھوٹا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا اور پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں شایان کی دوست ہوں۔ کیا وہ گھر پر ہے؟ جی نہیں۔ گڈ، تانیہ نے دل میں کہا۔ وجدان مصطفیٰ تو ہوں گے نا؟ جی وہ تو ہیں۔ تو پھر ان سے جا کر کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ جی اچھا کہہ کر چلا گیا۔ تانیہ سوچنے لگی، یہاں تک تو آ گئی ہوں، لیکن یہ کیسے پہچانوں گی کہ یہ وجدان مصطفیٰ وہی وجدان مصطفیٰ ہے یا نہیں؟ خیر دیکھا جائے گا۔ اس نے سر جھٹک کر واچ مین کو دیکھا جو اسے اندر آنے کو کہہ رہا تھا۔ تانیہ گیٹ سے اندر آئی اور پھر ملازم نما کسی لڑکی کی رہنمائی میں لان کے بیچ بنی روشت پر چلتی گھر کے اندر پہنچ گئی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بیٹھانے کا تکلف نہیں کیا گیا، بلکہ ملازم اسے لاؤنج میں لے آیا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی تانیہ کی نظر سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر گئی تھی۔ وہ سیدھے اس پینٹنگ کی طرف آ گئی۔ خشک زمین، بنجر درخت، آگ، اگلتا سورج اور وہ درویش منچ۔ خوشی سے بے قابو ہوتی تانیہ نے کیپشن پڑھا، عشق آتش۔ یہ وہی پینٹنگ ہے؟ او میرے خدا، اس کا مطلب ہے میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ ملازم اسے چھوڑ کر جا چکا تھا اور وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی لاؤنج کے صوفے پر آ بیٹھی، لیکن اسے فوراً ہی اٹھ جانا پڑا۔ پینٹنگ دیکھنے کے چکر میں اس نے کسی اور طرف دیکھا ہی نہیں تھا، مگر اب اس کی نظر لاؤنج کی دیوار پر ہی لگی تصویر پر پڑی تھی۔ وہ چونکتی ہوئی دیوار کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے جیسے یقین کرنے کے لیے فریم کے شیشوں کو انگلیوں سے چھوا تھا
یہ 100% ملیحہ فاروقی کی تصویر ہے، اس نے کہتے ہوئے غور سے اس تصویر کو دیکھا۔ کالی ساڑی میں ملبوس ملیحہ ایک ہاتھ کھلے بالوں میں الجھائے بے نیازی سے سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہ، تو وجدان مصطفیٰ نے آخر آپ سے وہ سب کروا ہی لیا جو آپ کبھی کرنا نہیں چاہتی تھی، اس نے دل میں کہا۔ السلام علیکم۔ بھاری مگر پرکشش مردانہ آواز پر تانیہ نے گھوم کر دیکھا۔ اچھی خاصی ڈسٹرکٹ پرسنالٹی تھی، سیاہ بالوں میں سفیدی نے گھل کر ان کا رنگ سرمئی کر دیا تھا۔ سی آنکھوں کی چمک جس نے کبھی ملیحہ کی آنکھوں کو خیرہ کیا تھا اب بجھ چکی تھی، مگر ان کی کشش تانیہ نے اتنے فاصلے کے باوجود محسوس کی تھی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے آرام دہ شلوار قمیض میں ان کے دراز سراپے کی وجاہت کم تو نہیں ہوئی تھی، لیکن ابھی تک ڈھلی نہیں تھی۔ ملیحہ نے اگر ان کی خاطر سب کچھ تیاگ دیا تو اس کی کوئی غلطی نہیں۔ یہ آج بھی اس قابل ہیں کہ ان کی خاطر تخت و تاج چھوڑ دیے جائیں، تو جوانی میں تو عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ انہیں دیکھ کر سوچ رہی تھی، وجدان اس کی محویت کو محسوس کر کے ہلکا سا مسکرائے اور کہا، بیٹا اگر تمہارا تھیسس مکمل ہو چکا ہو تو بیٹھ جاؤ۔ آواز واقعی پرکشش ہے، وہ وجدان کی بات پر شرمندہ ہوتے ہوئے بھی سوچنے سے باز نہیں آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تو وجدان بھی اس کے مقابل بیٹھ گئے۔ سوری انکل، اس نے بات شروع کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اصل میں حیران ہو رہی تھی، آپ میں اور شایان میں ذرا بھی مماثلت نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ بھی آپ کی ہی طرح بلیک ہے، مگر وہ آپ سے کافی الگ دکھتا ہے۔ وہ مسکرائے اور پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ تانیہ۔ اس نے جان بوجھ کے اپنے نام کا دوسرا حصہ نہیں بتایا۔ تانیہ بیٹے، چہروں میں شباہت تلاش کرنا تو بس نظروں کا ایک مشغلہ ہی ہے۔ اب دیکھو، تم میں تو کسی کی شباہت نہیں، پھر بھی مجھے تمہیں دیکھ کر کوئی یاد آ گیا تھا۔ ملیحہ فاروقی؟ اس کا انداز جتاتا ہوا تھا، وجدان بھی محسوس کیے بنا نہ رہ سکے۔ کیا کہا؟ ملیحہ فاروقی۔ اس بار اس کا انداز نارمل ہی تھا۔ یہ ملیحہ فاروقی ہے نا؟ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا، شایان کے مدر اور آپ کی مسز؟ ہاں، یہ ملیحہ ہی ہے، انہوں نے آہستہ آواز میں کہا، مگر تم نے کیسے پہچانا؟ میں نے شایان کے پاس ان کی تصویر دیکھی تھی، اب وہ اطمینان سے جھوٹ بول رہی تھی۔ تم شایان سے ملنے آئی ہوگی؟ ایکچولی تو میں آپ سے ملنے آئی تھی، سوچا آپ کی طبیعت کے ساتھ آپ کے دل کا حال بھی معلوم کر لوں۔ دل کا حال کیا بتاؤں؟ زمانے بیت گئے، اب تو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ سینے میں دل ہے بھی یا نہیں۔ وہ بہت لائٹ سے انداز میں بات کر رہے تھے، مگر تانیہ کو ان کے ہر انداز میں غیر معمولی پن محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ سا تھا، بالکل ایسے جیسے طوفان گزر جانے کے بعد ساحل بہت خاموش، بہت شانت لگنے لگتا ہے۔ ملازم ٹرالی گھسیٹتا ہوا اندر آیا۔ وجدان نے ٹرالی اپنے سامنے رکوا کر ملازم کو جانے کا اشارہ کیا اور خود چائے بنانے کے لیے پیالیاں سیدھی کرنے لگے۔ چائے میں بناؤں گی انکل، تانیہ نے کہا، اٹھ کر ان کے پاس سنگل صوفے پر بیٹھ کر چائے بنانے لگی۔ وجدان خاموشی سے اسے چائے بناتے دیکھنے لگے۔ چائے بنا کر تانیہ نے کپ ان کو تھمایا، دوسرا اپنے ہاتھ میں لے کر صوفے پر پیچھے ہو کر بیٹھ گھونٹ بھر کر بولی، آنٹی بھی کیا آج شایان کے ساتھ گئی ہیں؟ مجھے آئے کافی دیر ہو چکی ہے، مگر وہ نظر نہیں آ رہی۔ شایان نے تمہیں بتایا نہیں؟ ان کے استفسار پر حیران ہوتی تانیہ نے کہا، کیا نہیں بتایا؟ وجدان ایک پل کو رکے، پھر اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ کیا؟ ایک دم اس کے منہ سے نکلا تھا۔ حیرت کے شدید جھٹکے سے چائے کپ سے چھلک کر اس کے کپڑوں پہ گر گئی تھی۔ اس نے فوراً کپ سائیڈ میں رکھا اور کپڑے جھاڑنے لگی۔ وجدان نے کچھ ٹیشو پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھائے، ان سے صاف کر لو۔ تانیہ نے ٹیشو پیپر پکڑے تو تولیے، مگر کپڑے صاف کرنے کا اسے ہوش ہی رہا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کیوں مر گئی؟ میں تو اس سے ملنے کی خواہش میں یہاں تک آئی تھی، ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں تھی، جیسے کسی بے حد عزیز ہستی کی موت کی خبر ملی ہو۔ تانیہ کو خود بھی یہ محسوس کر کے حیرت ہوئی کہ اسے اس خبر پر صدمہ ہوا تھا۔ اس نے اپنا نچلا ہونٹ دبائے رکھا تھا، ورنہ شاید وہ رو پڑتی۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ ملیحہ اس کے اتنے قریب آ چکی تھی۔ اس کا دھواں سا چہرہ دیکھ کر وجدان فکر مند سے ہو گئے تھے۔ کنٹرول یور سیلف بیٹا، انہوں نے کہا اور اٹھ کر اس کے پاس آ گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کرنے لگے۔
مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنی حساس ہو۔ وہ نرمی سے اس کا سر تھپک رہے تھے۔ تانیہ نے بھی خود کو ریلیکس کرنے کے لیے گہرے گہرے سانس لیے، پھر وجدان کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹھ جائیے انکل، میں اب ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ بیٹھنے کی بجائے وجدان نے ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کے اسے دیا۔ تانیہ نے گلاس تو تھام لیا مگر ہونٹوں تک لے جانے کی زحمت نہیں کی۔ وجدان واپس اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے۔ تانیہ نے پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا اور کہا، آئی ایم سوری انکل، میں نے آپ کو پریشان کر دیا۔ پریشان تو کیا ہے تم نے، پر اس میں سوری کہنے والی کیا بات ہے؟ بات تو ہے، انجانے میں ہی سے، پر میں نے آپ کو آپ کا دکھ یاد دلا دیا۔ دکھ اور زندگی کا ساتھ بہت گہرا ہے تانیہ، جتنا بھی بچ کر چلو یہ سامنے آ ہی جاتے ہیں، بھلا انہیں کوئی بھول کیسے سکتا ہے؟ انہوں نے دیکھا وہ ہاتھ پھیلا کر جانے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کیا ڈھونڈنے لگے تھے۔ انکل، اس نے وجدان کو پکارا۔ وجدان نے اس کی طرف دیکھا۔ ملیحہ آنٹی کی ڈیتھ کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا؟ 27 سال۔ اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر مٹھی بناتے اپنے ماتھے سے ٹکا کر بولتے ہوئے وہ ایک پل کو بے چین ہوئے تھے۔ 27 سال گزر گئے؟ تانیہ نے دل میں کہا، پھر زبان سے بولی، شایان تو اس وقت بہت چھوٹا ہوگا۔ ہاں، وہ اپنے آپ سے چونکے، پھر اس کے لفظوں پر دھیان دے کر کہا، شایان کی پیدائش اور ملیحہ کی وفات ایک ہی دن ہوئی تھی۔ تانیہ کو سچ مچ اپنے سامنے بیٹھے شخص پر ترس آنے لگا تھا۔ انکل، اب میں چلتی ہوں۔ وہ گلاس رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آئی تو انکشافات سننے کے لیے تھی، پر جو انکشاف سنا تھا اس نے تانیہ کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وجدان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں باہر نکلے ہی تھے، ایک گاڑی پورچ میں آ کر رکی اور شایان ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اترتا حیرت سے بولا، تانیہ، تم کب آئیں؟ کافی دیر ہو گئی مگر اب چلوں گی، اللہ حافظ۔ وہ کہیں روک نہ لے اس خیال سے جلدی سے بول کر وہ تیزی سے چلتی گیٹ سے باہر آ گئی اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے وہ کسی طرف دیکھے بنا سیدھی نکل گئی۔ شایان گاڑی کا دروازہ کھولے ابھی تک گیٹ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وجدان بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ پاس آ کر انہوں نے شایان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا۔ کیا بات ہے برخوردار؟ شایان نے چونک کر انہیں دیکھا اور یوں ہی ہنس دیا، پھر پوچھنے لگا، آپ کو تانیہ کیسی لگی؟ ہاں؟ وہ سوچنے لگے، اچھی ہے مگر کچھ جذباتی سی ہے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ کون سا میرا بیٹا جذباتیت میں کسی سے پیچھے ہے؟ ابو! ان کے ہنسنے پر جذبزز ہوتے ہوئے اس نے کار کا دروازہ بند کیا، پھر وجدان کی شانوں پر بازو پھیلائے اندر آ گیا۔ انہیں ان کے بیڈ روم میں چھوڑ کے وہ چینج کرنے کے لیے اپنے روم میں جانے لگا تو وجدان اسے روکا۔ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ نزدیک ہی کارپیٹ پر بیٹھ گیا اور سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ کچھ دیر تک وجدان کچھ بولے بنا ہی اس کے بال سہلاتے رہے، پھر اسے مخاطب کر کے کہا، شایان، مجھے واقعی لگتا ہے تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، اس نے وجدان کی گود سے سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کوئی لڑکی بھی پسند کی ہے یا یہ کام مجھے کرنا ہوگا؟ لڑکی تو پسند کی ہے ابو۔ اور وہ لڑکی کون ہے؟ بول کر وجدان اس کے منہ سے تانیہ کا نام سننے کا انتظار کرنے لگے۔ شایان ان کا ہاتھ تھام کر بولا، ابو، میں فائزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شایان نے کہا اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ وجدان اسے داغتا ہوا دیکھنے لگے۔ سب گھر والے لان میں تھے۔ تانیہ نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور خود بھی اس طرف آ گئی جہاں نور الہدا کے سوا سب موجود تھے۔ وہ بیٹھ چکی تو مریم نے پوچھا، چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ رہنے دے مما، موڈ نہیں ہے، اس نے تھکے تھکے سے انداز میں منع کر دیا اور بابا جان کو دیکھنے لگی۔ کیا کروں؟ کیا دادا جان کو بتا دوں کہ جس بیٹی کو سزا دینے کے لیے برسوں سے اس کا نام ان کی زبان پر نہیں آیا وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو چکی ہے؟ جسے محبت کرنے کے جرم میں گھر سے نکالا تھا وہ ان کے دل سے تو نہ نکل پائی پر دنیا چھوڑ گئی۔ لیکن کیا واقعی یہ نہیں جانتے کہ ان کی بیٹی مر چکی ہے؟ اس نے سوچا، ہاں یہ نہیں جانتے ہوں گے، اگر جانتے تو ملیحہ کی سزا ختم ہو چکی ہوتی، قصر فاروقی میں اس کے نام کی فاتحہ پڑھی جاتی
اور ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگانے کی بجائے دادا جان ملیحہ کی زندہ نشانی شایان کو سینے سے لگا لیتے۔ پر یہ کیسی انا ہے کہ بیٹی کی ڈائری کو سینے سے لگا کر اس کی تصویر کو گھنٹوں دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اسے یاد تو کر سکتے ہیں پر اس کی خبر نہیں لے سکتے۔ 27 سال میں ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا کہ وہ زندہ ہے کہ مر چکی ہے، اور پاپا؟ اس کے دل میں ٹیس اٹھی۔ پاپا سے کیسے کہوں گی کہ جس کی محبت کا بوجھ قرض کی طرح اٹھا رکھا ہے وہ تو اپنا قرض بھی نہیں نبھا سکی۔ وجدان کی خاطر سب کچھ چھوڑنے والی آخر اسے بھی چھوڑ گئی اور اپنے بیٹے کو بھی۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ چینج کرنے کا کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ فائزہ بھی آفس سے آئی تھی اور آتے ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ سستی سے لیٹی وہ سوچ رہی تھی کہ اٹھ کر چینج کر لے، پر تھکن ایسی تھی کہ اٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی ہارن کی آواز سنائی دی۔ فائزہ اس ہارن کو پہچانتی تھی۔ وہ چھلانگ لگا کر بستر سے اٹھی اور کھڑکی سے نیچے پورچ میں جھانک کر دیکھا، پھر زور سے چلائی، وجدان انکل! گاڑی سے اترتے وجدان نے آواز کی سمت دیکھا تو فائزہ نے ہاتھ ہلایا اور پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں بولی، میں نیچے آ رہی ہوں۔ پھر چپل پہنے بغیر ہی بھاگتی باہر آئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وجدان اس کی تیز رفتاری پر بولے۔ وہ ان کے شانے سے لگ گئی۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد آپ پہلی بار گھر آئے ہیں، میں نے سوچا سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کروں، لیکن آپ خود ڈرائیو کر کے آئے ہیں۔ شایان کدھر ہے؟ اسے احساس نہیں ہے کہ آپ کو ابھی ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بول رہی تھی۔ وجدان اس کے سٹائل پر مسکرا کر کہنے لگے، شایان کی کوئی غلطی نہیں، وہ صبح سکھر جا چکا ہے۔ کیا؟ وہ صدمے سے چلائی۔ وہ بتائے بغیر چلا گیا؟ آ لینے دیں، ایسی خبر لوں گی کہ یاد رکھے گا، سچ میں بہت ماروں گی، اور آپ بیچ میں نہیں بولیں گے۔ بالکل نہیں بولوں گا۔ وہ اسے دلچسپی سے دیکھ کر کہہ رہے تھے، اندر چلیں؟ اوہو، اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، میں تو بھول ہی گئی۔ آئیے انکل، اندر آ جائیے۔ وہ فائزہ کے ساتھ اندر آئے اور سیدھی اس کی نانی کے روم میں چلے آئے۔ وجدان کو دیکھ کر بستر پر لیٹی بازور خاتون اٹھنے لگی تو وجدان نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیتے ہوئے کہا، تکیہ اونچا کر کے آرام سے بٹھا دیا۔ خالہ، آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں، اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ وجدان خفا ہو رہے تھے۔ وہ پلکیں جھپکتی کمزور سی آواز میں بولی، ہمارا کیا پوچھتے ہو بیٹے، ہماری تو اب عمر ہو چلی ہے، پر تم کیا اپنے دل کو روک لگا بیٹھے؟ روگ تو پرانا ہے خالہ، رنگ اب دکھا رہا ہے، اور عمر تو میری بھی ڈھل چکی ہے، اب اور کتنا جیوں گا؟ 27 سال گزار لیے، اب اور جیا نہیں جاتا۔ وجدان کی آنکھوں میں نمی جھلکی تھی، جیسے پلکیں جھپک کر وجدان نے ہمیشہ کی طرح اپنے اندر اتار لیا۔ دل جلانے کی باتیں نہ کرو وجدان، وہ دہل گئی۔ آج تک ملیحہ کا زخم تازہ ہے، گود کھلائی بچی کیسے بھری عمر میں قبر کی ہو گئی، ہم تو ہاتھ ملتے رہ گئی۔ ان کی بوڑھی آنکھیں چھلک پڑی تو وجدان نے ان کے گرد بازو لپیٹ کر اپنے ساتھ سمیٹ لیا۔ فائزہ کے پاپا وجدان کے آنے کا سن کر کمرے میں آئے تھے، آگے کا منظر دیکھ کر دروازے میں ہی رک گئے۔ کونے میں چپ چاپ کھڑی فائزہ نے انہیں دیکھا تو آہستہ سے بتایا، نانی اماں ملیحہ آنٹی کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ انہوں نے ہونٹ بھینچ لیے اور وجدان کی طرف دیکھا، جنہوں نے اسی پل نظریں اٹھائی تھی۔ ان آنکھوں میں قیامت کے آثار تھے۔ وجدان دھیرے سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ فائزہ چلتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی اور انہیں چپ کراتے ہوئے گھونٹ گھونٹ پانی ان کے حلق میں اتارنے لگی۔ اس کے پاپا اس کے برابر بیڈ پر بیٹھے نرمی سے اس کی نانی کو مخاطب کر کے بولے، وجدان کا خیال تو کر لیا کرے تائی جان، مہینہ بھر پہلے ہی تو اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، پھر ذرا سوچئے، ہمارا آج بھی یہ حال ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ ملیحہ کا سب سے نازک رشتہ تو اسی سے تھا۔ اس لیے تو وجدان کو دیکھ کر وہ اور بھی یاد آ جاتی ہے، اتنی معصوم بچی کیسے کیسے عذابوں سے گزاری گئی۔ اب وہ ان سے کیا کہتے؟ ان کا ہاتھ تھپک کر وہ فائزہ سے بولے، انہیں دوا دے کر سلا دو، اور خود اٹھ کر باہر آ گئے۔ وجدان انہیں دالان میں ہی مل گئے تھے، ستون سے کمر لگا کر کھڑے، وہ خالی آنکھوں سے سامنے بچھے تخت کو دیکھ رہے تھے۔ اپنے شانے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے وہ چونکے اور مڑ کر دیکھتے ہی ان کے منہ سے نکلا، آؤ آفاق۔ پھر قصدن مسکرا کر بولے، خالہ ٹھیک ہیں؟ تم ٹھیک ہو؟
آفاق ان کا چہرہ دیکھ کر بولے تو انہوں نے نظریں چرا کر آہستہ سے کہا، اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ پھر سر جھٹک کر خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، آفاق یار، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، وہ بولے۔ یہاں نہیں، کمرے میں چلتے ہیں، اور تم سمیرا بھابھی کو وہی لے آؤ۔ ایسی کیا بات ہے؟ بتا دوں گا، پہلے کمرے میں تو چلو، وجدان نے کہا تو آفاق انہیں اپنے روم میں لے آئے اور آتے ہوئے سمیرا کو بھی کمرے میں آنے کا کہہ دیا۔ سمیرا کمرے میں آئی تو وہ دونوں صوفوں پر بیٹھے تھے، ان پر نظر ڈال کر وہ بھی وہیں آ کر آفاق کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہاں اب بولو، آفاق وجدان سے بولے۔ وجدان نے ایک نظر ان کے چہروں کو دیکھا اور پھر کہنے لگے، بات یوں تو بہت سیدھی سی ہے، شایان جوان ہو چکا ہے اور مجھے لگتا ہے اب اسے شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے عام طور پر ماؤں کو بیٹوں کے سر پہ صحرا سجانے کا شوق ہوتا ہے، پر شایان کی ماں تو ہے نہیں، اس لیے یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا۔ شکر ہے وجدان، تمہیں خیال تو آیا۔ سمیرا ہنس کر بولی، تم بتاؤ کوئی لڑکی دیکھی ہے یا میں کچھ مدد کروں؟ ایک لڑکی نظر میں تو ہے۔ کون ہے؟ سمیرا کے پوچھنے پر وہ کچھ توقف کے بعد جھجکتے ہوئے بولے، فائزہ۔ دونوں میاں بیوی نے فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر فوری طور پر کچھ بول نہیں پائے۔ تم یہ مت سمجھنا آفاق کہ میں تم سے فائزہ کا رشتہ مانگ رہا ہوں، میں بس تم سے مشورہ مانگ رہا ہوں کہ اتنی بڑی بات مجھے اپنی زبان پر لانی بھی چاہیے یا نہیں۔ وہ تو شایان نے ہی فائزہ کا نام لے لیا، ورنہ میں تو فائزہ کو اپنی بہو بنانے کے بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں۔ آفاق حیرت کے ابتدائی جھٹکے سے سنبھل چکے تھے، انہیں دیکھ کر بولے، کیوں وجدان، میری بیٹی میں کوئی کمی ہے؟ وجدان کے ساتھ سمیرا نے بھی چونک کر انہیں دیکھا۔ وجدان نے کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا آفاق، فائزہ ہر لحاظ سے بہترین ہے، مگر شایان کو فائزہ کے حوالے سے قبول کرنا شاید تمہارے لیے مشکل ہو۔ شایان تمہارا اور ملیحہ کا بیٹا ہے، اس حوالے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچتی، مگر فائزہ سے پوچھنا پڑے گا۔ اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہوا تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وجدان نے ممنونیت سے انہیں دیکھ کر کہا، سوری، تم نے مجھے میرے بیٹے کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا، بلکہ میری زندگی میں وہ کون سا مقام ہے جہاں تم نے میرا ساتھ نہیں دیا؟ یاد نہیں آتا آفاق، میں وہ کون سی نیکی کی تھی جو اللہ نے مجھے تم جیسا دوست دیا؟ میں نے کبھی تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بس دوستی نبھائی، اور اب ایک لفظ مت کہنا۔ آفاق نے انہیں ڈپٹ کر کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ فائزہ کو جب اس پروپوزل کے بارے میں پتہ چلا اور ساتھ ہی سمیرا نے یہ بھی بتایا کہ شایان نے خود اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے تو وہ چپ سی ہو گئی۔ ان کے پوچھنے پر بس اتنا ہی کہا، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ شایان کے لیے فائزہ کی خاموشی حیران کن تھی۔ جب سے وجدان نے فون پر اسے بتایا تھا کہ وہ آفاق اور سمیرا سے رشتے کی بات کر چکے ہیں، اسے فائزہ کی طرف سے کسی دھماکے کا انتظار تھا، مگر وہاں بدستور خاموشی تھی۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے اس نے سمیرا سے بھی فون پر بات کی تھی، پر انہوں نے پرپوزل کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اور براہ راست فائزہ سے بات کرنے کی اس سے ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اسے پتا تھا وہ اس پر چڑھائی کر دے گی۔ ڈی آئی جی آفس میں اسے میٹنگ کے لیے کال کیا گیا تھا۔ 1.5 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد وہ اپنے آفس میں آیا اور سیٹ پر بیٹھ کے اپنا موبائل آن کیا جو اس نے میٹنگ کے دوران بند کر رکھا تھا۔ فائزہ کی طرف سے 14 مس کال الرٹ تھے۔ وہ اپنی سیٹ پر ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا۔ چونک کر سیدھے ہوتے دونوں کونیاں ٹیبل پر ٹکاتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ آخر فائزہ نے اتنی بار اسے کال کرنے کی کوشش کیوں کی ہوگی۔ پھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو موبائل پر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پہلی ہی بیل پر اس کی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ شایان کے ہیلو بولنے سے پہلے ہی فائزہ کی تیز لوگوں نے حیرت سے اے ایس پی شایان مصطفیٰ کو دیوانوں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھا۔ کچھ نے اسے آوازیں بھی دیں مگر اس کی تیزی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جیپ میں بیٹھ کے اس نے انجن سٹارٹ کیا اور ایکسلریٹر کو پوری طرح دباتے ہوئے جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔ سر جی کی آوازیں لگاتار اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ سامنے سے آتا کانسٹیبل عین وقت پر چھلانگ لگا کر سائیڈ میں ہو گیا، ورنہ شایان کی جیپ اسے روندتے ہوئے گزر جاتی۔ شایان سے بات کرتے کرتے فائزہ نے بیچ میں خود ہی لائن ڈسکنیکٹ کر دی، اور جب وہ حساب لگا رہی تھی، سکھر سے کراچی تک کی ڈرائیو 2.5 سے 3 گھنٹے کی ہے، مگر شایان زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں کراچی پہنچ جائے گا، آدھا گھنٹہ مزید لگے گا گھر آنے میں، یعنی میرے پاس 2 گھنٹے ایکسٹرا ہیں، اس کے بعد کام شروع ہو جائے گا۔
پھر وہ آرام سے بیڈ پر اونڈھی لیٹ کر میگزین پڑھنے لگی جو وہ شایان کا فون آنے سے پہلے پڑھ رہی تھی۔ جب 2 گھنٹے گزر چکے تو وہ بیڈ سے اٹھی اور نیچے کچن میں آ گئی جہاں سمیرا رات کے کھانے کے لیے ملازمہ کو ہدایات دے رہی تھی۔ ممی، اس نے بیچ میں مخاطب کیا انداز ایسا تھا جیسے سخت فکر مند ہو۔ کیا ہوا؟ سمیرا اس کی آواز پر مڑی، پھر اس کی شکل دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ممی، ابھی وجدان انکل کا فون آیا ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، کہہ رہے تھے سینے میں بہت درد ہے، آپ پلیز جلدی جا کر معلوم کریں کہیں ان کی حالت زیادہ خراب تو نہیں۔ اچانک کیا ہو گیا اسے؟ ابھی کل تو آفاق اسے اپنے ساتھ چیک اپ کے لیے لے کر گئے تھے، ڈاکٹر نے کہا تھا سب ٹھیک ہے۔ وہ واقعی فکر مند ہو گئی تھی۔ ہارٹ پیشنٹ کا کیا پتا کبھی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے ممی، پلیز آپ جائیے نا انکل کے پاس، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ ہاں جاتی ہوں، جواد سے کہو گاڑی نکالے۔ وہ تیز تیز بولتی کچن سے باہر آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فائزہ فوراً اپنے بھائی کے پاس آ کر بولی، اٹھ جائیں جواد بھائی، ممی کہہ رہی ہیں گاڑی نکالیں، انہیں وجدان انکل کے گھر جانا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے۔ جواد جلدی سے اٹھ بیٹھا، تمہیں کس نے بتایا؟ انکل کا فون آیا تھا، مگر آپ دیر مت کریں، جلدی سے گاڑی نکالیں۔ جواد سر ہلاتا فوراً اٹھ کر اپنی چپلیں تلاش کرنے لگا اور کپڑے بدلے بنا ہی ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزرز ٹی شرٹ میں گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل آیا۔ فائزہ سمیرا کے کمرے میں آئی، وہ چادر اوڑھ کر تیار کھڑی تھی۔ جواد اٹھ گیا۔ فائزہ کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا، بھائی گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنا سن کر ہی وہ باہر نکلی۔ پیچھے آتی فائزہ معصومیت سے بولی، ممی میں بھی چلوں؟ کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی توقع کے مطابق انہوں نے منع کر دیا، امی اکیلی ہو جائیں گی اور تمہاری چچی بھی میکے گئی ہیں، ورنہ وہ سنبھالتی۔ انہیں کھانا کھلا کر ٹائم سے دوا دے دینا۔ اور تم نے اپنے پاپا کو فون کیا ہے؟ چلتے چلتے رک کر انہوں نے پوچھا تو فائزہ گڑبڑا گئی۔ پاپا کو فون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت سے کیا مطلب؟ وہ خفا ہوئی اور کوریڈور میں رکھا ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر آفاق کو فون ملا دیا۔ آفاق، آپ فوراً وجدان کی طرف آ جائیں، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ نہیں، اس کا فون آیا تھا، فائزہ سے بات ہوئی۔ ہاں ہاں میں بھی جا رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فائزہ اپنا سر پکڑ کر کھڑی تھی۔ سمیرا نے آفاق سے بات کر کے فون رکھا تو اس نے فوراً انہیں پکڑ کر باہر سے دھکیلا کہ کہیں وہ کسی اور کو بھی فون نہ کر دے۔ انہیں بھیج کر فائزہ نے تانیہ کا نمبر ملایا، اس کے فون اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ فائزہ کیسی ہو؟ اس کا نمبر فلش ہوتا دیکھ کر تانیہ نے کال ریسیو کرتے ہی کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا سنو، تم فوراً گھر آ جاؤ۔ کیوں؟ خیریت؟ ایک سرپرائز ہے، میں اس وقت پورچ میں ہی کھڑی ہوں، بس فریش ہو کر آ جاتی ہوں۔ فریش یہاں آ کر ہو جانا، دیر کرنے کی ضرورت نہیں، بس فوراً چلی آؤ۔ اچھا بابا آ رہی ہوں، تانیہ نے کہا۔ وہ فوراً پورچ میں گاڑی روک کر دروازہ کھولے اس سے بات کر رہی تھی۔ فون بند کر کے وہ واپس گاڑی میں بیٹھی اور ریورس کر کے گیٹ سے باہر لے گئی۔ مریم لان میں ہی تھی، اسے پورچ میں کھڑے فون پر بات کرتے دیکھ کر اس کی طرف آئیں، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ کر گیٹ سے باہر جا چکی تھی۔ جس وقت وہ فائزہ کے گھر پہنچی رات کے 9 بج رہے تھے۔ فائزہ گاڑی کی آواز پر باہر آ گئی، پھر تانیہ کو لیے وہ اندر سٹنگ روم میں آ بیٹھی۔ ہاں کہو، کیا سرپرائز ہے؟ تانیہ کاؤچ پر بیٹھنے کے بعد بولی، شایان نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ فائزہ نے بازو لپیٹ کر اسے دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تانیہ کچھ دیر تک بول نہیں پائی۔ مبارک ہو، جب کہا تو اس کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ او شٹ اپ! فائزہ ایک دم ہی پھٹ پڑی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم اس سے محبت کرتی ہو، مگر شادی کسی اور سے کرو گے؟ شایان نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی۔ وہ ازردہ سی ہو گئی۔ ریئلی؟ وہ استہزائی انداز میں بولی۔ تانیہ کو برا لگا۔ ہاں، شایان نے کبھی نہیں کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ تم سے نہیں کہا ہوگا، مگر میرے سامنے اس نے سینکڑوں بار اعتراف کیا ہے کہ وہ تمہیں چاہتا ہے۔ وہ تپ کر بولی۔ تانیہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اب وہ ٹہل ٹہل کر اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے زور زور سے بول رہی تھی، اچھی بھلی لو سٹوری ہے، مگر نہیں، ٹریجڈی کا ہونا بہت ضروری ہے نا؟
نہ بنے کوئی اور ظالم سماج، یہ کام خود بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں سے لنگڑی لولی قسم کے مجبوریاں برآمد کر کے سوگ منایا جا رہا ہے۔ تم اتنا الجھ کیوں رہی ہو؟ اگر تمہیں کچھ شک ہے تو انکار کر دو، وہ تو میں کر ہی دوں گی، تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں، مگر تم اقرار کیوں نہیں کرتی؟ جب شایان نے کبھی کچھ نہیں کہا تو میں کیوں کہتی؟ اسے بھی غصہ آ گیا۔ فنٹاسٹک! وہ اور بھی بھڑک گئی۔ محبت کرنے سے پہلے کیا اس کی اجازت لی تھی جو اب تمہیں اس کی طرف سے گارنٹی چاہیے؟ کمال ہو گیا! 21ویں صدی کی بولڈ لیڈی محبت کے معاملے میں 18ویں صدی کی دوشیزہ ثابت ہو رہی ہے۔ جیپ رکنے کی آواز سن کر وہ چپ ہوئی، پھر بولی، آ گئے مجنوں صاحب، لیلا لیلا پکارتے۔ آج تو آمنا سامنا ہو کر رہے گا، جتنی بار دل چاہے ہیو یو کہلوا لینا، آئی لو یو کہلوا لینا۔ شایان آیا ہے؟ تانیہ سٹ پٹا گئی۔ فائزہ کے جواب سے پہلے ہی فل یونیفارم میں ملبوس وحشت زدہ چہرہ لیے شایان کھلے دروازے سے اندر چلا آیا۔ فائزہ سٹنگ روم کے طور پر استعمال ہونے والے ہال کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، جبکہ تانیہ ایک سائڈ میں ہو کر کاؤچ پر بیٹھی تھی، اس لیے شایان کی اس پر نظر نہ پڑ سکی۔ وہ سیدھا فائزہ کے پاس چلا آیا۔ تانیہ کیسی ہے؟ کون سے ہسپتال میں لے کر گئے ہیں؟ فائزہ چڑی ہوئی تو پہلے ہی تھی، بھڑک کر بولی، مر گئی تانیہ۔ پھر شایان کے فک ہوتے چہرے کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک انتہائی بات کہہ دی تھی، تو فوراً ہی کہا، ارے کچھ نہیں ہوا تانیہ کو، وہ دیکھو ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہے۔ شایان نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا جس طرف فائزہ نے اشارہ کیا تھا، اور پھر تیزی سے تانیہ کی طرف آیا، اس کے سامنے کارپٹ پر بیٹھ گیا اور بے تابی سے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھوں میں تھام کر ٹٹولتے ہوئے اس نے کہا، تم ٹھیک تو ہو؟ پھر اس کی کلائیاں چھوڑ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کے بولا، یہ کیا حرکت کی؟ کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ تانیہ نے کب شایان کے ایسے انداز دیکھے تھے؟ وہ تو اتنی بری طرح سے بوکھلا گئی کہ کچھ بولنے کا خیال تک نہیں آیا۔ یوں بھی وہ سارے ڈرامے سے لا علم ہی تھی، بس ایک ٹک شایان کو دیکھ رہی تھی۔ فائزہ نے کہا، فائزہ، تانیہ نے کوئی خودکشی نہیں کی، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ ذرا سا سر موڑ کر شایان نے فائزہ کو دیکھا۔ جھوٹ بولا تھا؟ لیکن کیوں؟ اس کے اعصاب اس قدر ٹوٹے ہوئے تھے کہ اسے غصہ بھی نہیں آیا۔ تمہیں یہاں بلانے کے لیے، صرف اس لیے تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ اب اس کے لہجے میں ہلکی ہلکی آنچ آنے لگی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے جھوٹ نے میری کیا حالت کی ہوگی؟ تانیہ کو کچھ ہو گیا تو؟ اس سے آگے کا سوچ کر دل چاہ رہا تھا کہ جیپ سامنے سے آتے کسی ٹرک سے ٹکرا دوں۔ ہر سیکنڈ کے ساتھ لگ رہا تھا روح جسم کا ساتھ چھوڑتی جا رہی ہے۔ تانیہ نے خودکشی کر لی ہے، اتنی بڑی بات تم نے ایسے ہی بول دی؟ مذاق ہے یہ تمہارے لیے؟ آخر میں اس کی آواز دھاڑ کی مانند گونج گئی۔ تانیہ بھی ایک پل کو سہم سے گئی تھی، مگر فائزہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ تیز ہو کر بولی، چلو میرے لیے مذاق ہی صحیح، مگر تمہیں کیا؟ تانیہ میری دوست ہے، تمہاری کیا لگتی ہے؟ کیوں جان نکل رہی تھی تمہاری؟ کیوں دیوانوں کی طرح دوڑتے چلے آئے؟ تانیہ جیے یا مرے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، وہ تیش میں آ کر بولا۔ اچھا، فائزہ اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں ہنسی۔ اب یہ بھی بتا دو کہ فرق کیوں پڑتا ہے؟ تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ فائزہ کے مقابل کھڑا وہ اسے گھورنے لگا تو فائزہ کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ میں جانتی ہوں تم کبھی نہیں بتاؤ گے۔ شایان نظریں چراتا اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ میں اکثر سوچتی ہوں، پر سمجھ نہیں پاتی کہ کیا بزدل لوگ ہی محبت کرتے ہیں، یا محبت کرنے والا ہر شخص بزدل بن جاتا ہے۔ اب وہ جان بوجھ کر اسے اکسا رہی تھی۔ وار کارگر تھا، شایان بولا تو اس کے لہجے میں آگ سی تپش تھی۔ میں بزدل نہیں ہوں۔ اچھا تو ہمت والے ہو؟ وہ بدستور اس کا مذاق اڑا رہی تھی، بچے کی طرح شایان کو پچکارتے ہوئے بولی، تو پھر بول کر دکھاؤ گے تمہیں تانیہ سے محبت ہے؟ چلو شاباش، بولو، اب بولو بھی۔ وہ دونوں اس پر جھگڑ رہے تھے اور تانیہ بس منہ اٹھائے تماشائیوں کی طرح ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ فائزہ کے الفاظ پر اس کی نگاہیں شایان کی طرف اٹھ گئیں۔ شایان ایڑی پر گھومتا فائزہ کے سامنے آ گیا، جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھڑکتے ہوئے لہجے میں بولا، میں تانیہ سے محبت کرتا ہوں،
اتنی محبت کہ اس کی خاطر 100 بار جان سے گزر جاؤں گا۔ آنکھیں میچ کر سانس باہر چھوڑتی تانیہ نے آج جانا تھا کبھی کبھی لفظ بھی زندگی بن جاتے ہیں، مگر اگلے لمحے لفظوں نے ہی اس کی روح کھینچ لی۔ مگر میں تانیہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نور الہدا فاروقی کی بیٹی ہے۔ تانیہ نے اپنے پاپا کے حوالے پر حیران ہو کر فائزہ کو دیکھا۔ نہیں، شایان نے تردید کرتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ اظہر فاروقی کی پوتی ہے۔ فائزہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اگر یہ بات اتنی ہی اہم تھی تو محبت کرنے سے پہلے اس کا شجرہ نسب معلوم کر لیا ہوتا نا۔ پھر وہ تانیہ کی طرف مڑی۔ سنا تم نے؟ یہ وجہ تھی تم سے گریز کرنے کی، بلکہ تم کہاں جانتی ہوگی میں بتاتی ہوں۔ تم ملیحہ فاروقی کو جانتی ہو؟ اظہر فاروقی کی اکلوتی بیٹی تھی وہ، اور تمہارے پاپا کی کزن۔ لیکن ان کا ایک اور تعارف بھی ہے، وہ شایان کی ماں تھی۔ پتہ نہیں تم جانتی بھی ہو یا نہیں، مگر ان کی اور وجدان انکل کی لو میرج تھی، اور اظہر فاروقی اس شادی کے خلاف تھے۔ جب وہ کسی طرح نہیں مانے تو آنٹی نے گھر چھوڑ دیا اور بس کہانی ختم۔ نہیں فائزہ، کہانی تو اس موڑ سے شروع ہوئی تھی۔ شایان نے دکھی لہجے میں کہنا شروع کیا، میری ماں کی زندگی کے اذیت بھرے لمحوں کی کہانی۔ وہ اپنے بابا جان سے بہت محبت کرتی تھی اور انہیں لگتا تھا وہ بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتی ہیں، اور ایک دن وہ اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر اس رشتے کو قبول کر لیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ان کی انا نے امی کو توڑ کر رکھ دیا، مگر نانا جان نہیں جھکے اور امی یہ سہ نہیں پائی۔ جانتی ہو تانیہ، صرف 20 برس کی عمر میں میری ماں مر گئی، صرف 20 برس کی عمر میں۔ تانیہ کے لیے خبر نئی نہیں تھی، لیکن شایان کے لہجے کا کرب محسوس کیے بنا نہ رہ سکی اور سر جھکا لیا۔ کون ذمہ دار ہے؟ میں نے اپنی ماں کو کھو دیا، کس کا قصور ہے؟ اور ابو؟ اس نے اپنے ہونٹ کاٹے۔ مجھے وہ کبھی زندہ نہیں لگے۔ پانے اور کھونے میں اہم وہ نہیں ہوتا جو پایا ہو، جو کھو دیا ہو اس کا درد زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ میں تمہیں درد نہیں دے سکتا تانیہ، امی نے ایک رشتے کو پا کر ایک رشتے کو کھو دیا۔ اس رشتے کو کھو دینے کا ملال زندگی بھر نہیں گیا، اور تم ایک شایان مصطفیٰ کو پانے کے لیے کتنے رشتوں کو کھو دو گی اور کھو کر کیا جی پاؤ گی؟ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور شایان کو اپنا جواب مل گیا۔ فائزہ کو تانیہ کے آنسو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ تم غلطی پر ہو شایان، تانیہ کو کچھ کھونا نہیں پڑے گا۔ سبھی کہتے ہیں نور الہدا فاروقی بہت مہربان شخص ہیں، گھنی چھاؤں کی طرح ان کے دل میں ہر کسی کا درد سما جاتا ہے۔ وہ اتنے کیئرنگ ہیں کہ کسی تھرڈ پرسن کے لیے بھی آؤٹ آف دا وے جا سکتی ہیں۔ وہ کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اظہر فاروقی ان کی کمزوری ہیں، اور ان کی سافٹ نیچر ہی انہیں کبھی نانا جان سے بغاوت کرنے نہیں دے گی، اور نانا جان مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تمہیں ریجیکٹ کر کے آخر وہ کسے ریجیکٹ کریں گے؟ اپنی ہی بیٹی کو؟ فائزہ نے دلیل دی۔ وہ اپنی بیٹی کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ شایان نے اس کی دلیل رد کر دی۔ فائزہ کچھ بول نہ پائی۔ تانیہ بے حس نگاہوں سے کارپٹ کو گھورتی ان دونوں کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ آج صرف سننے کے لیے ہی یہاں آئی تھی۔ اس نے کہیں بھی کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی، مگر شایان کی اگلی ہی بات نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ شایان نے کہا تھا، نانا جان صرف انا پرست اور سخت مزاج ہی نہیں، وہ ضدی اور گھمنڈی بھی ہیں۔ امی نے ابو سے شادی کر کے ان کا گھمنڈ توڑا تھا، اور نانا جان کبھی اس بات کو نہیں بھولیں گے۔ مجھے قبول کرنا ان کے لیے ہار ماننے جیسا ہے۔ انہوں نے وجدان مصطفیٰ سے ہار نہیں مانی، مجھ سے کیسے ہار مان لیں گے؟ بیٹی کی موت ان کی ضد نہ توڑ سکی، تانیہ ان کی ضد کے آگے کیسے ٹھہر پائے گی؟ ان کی ضد ٹوٹ چکی ہے شایان۔ میں نے انہیں آنٹی کو یاد کر کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں مانتی ہوں دادا جان اپنی ضد پر اڑ گئے تھے، پر آنٹی نے بھی تو ضد نہیں چھوڑی۔ پھر کون کس سے شکایت کرے؟ مانا وہ غصے میں تھے، اور غصے میں انہوں نے آنٹی کو اپنی زندگی اور گھر سے بے دخل بھی کر دیا، تو کیا باپ کو اپنی اولاد سے ناراض ہونے کا بھی حق نہیں؟ اور آخر کتنے عرصے تک ناراض رہتے؟ وہ ایک دن تو مان ہی جاتے، چلو مانا،
आंटी को जिंदगी ने मोहलत नहीं दी, पर अंकल को तो उन्हें मनाने आना चाहिए था। आंटी आखिर उनकी इकलौती बेटी थी, और ये सुनकर वो अब इस दुनिया में नहीं रही, दादा जान का गुस्सा अपने आप ही खत्म हो जाता, और वो अंकल को और तुम्हें अपने खानदान का फर्द मान लेते। वो खुद को बाबा जान की तरफदारी करने से रोक नहीं पाई तो उनकी हमायत में बोल पड़ी। शायान चुप करके उसकी बात सुनता रहा, फिर जब वो चुप हुई तो कहा, अपनी गलत फहमी दूर कर लो। नाना जान अम्मी के जनाजे में शामिल थे। क्या? तानिया सचमुच हैरान हुई थी। ना ही कभी ये सोचना कि वो अपनी जिद छोड़ चुकी हैं। उनके आंसू किस एहसास में बह जाते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वाकई ऐसा हुआ होता तो वो अब्बू को ना सही कम अज कम मुझे कबूल कर लेते। मगर 27 साल में वो एक बार भी मुझसे नहीं मिले। ऐसे में तुम क्या कहोगी? आई एम शॉक्ड, वो हल्के से बड़बड़ाई। शायान एक बार फिर उसके पास आ बैठा। कारपेट पर बैठ कर उसने तानिया के दोनों हाथ थाम लिए। तानिया, मैंने तुम्हें खुद से बढ़कर चाहा, फिर भी मुझे में हौसला है कि तुम्हें खो दूं, लेकिन तुम खो जाओगी तो मैं सह नहीं पाऊंगा। शायान, तानिया ने उसका नाम लेकर कुछ कहना चाहा, पर गला रंध गया तो वो चुप होकर होंठ काटने लगी। उसे तकलीफ में देखकर शायान ने धीरे से सदगोशी की। आई एम सॉरी। तानिया की आंखों से आंसू लड़ियों में बहने लगे थे। शायान ने उसका चेहरा दोनों हाथों में भर के उसके आंसू पोंछे तो वो शायान के हाथ थाम कर और भी शिद्दत से रो पड़ी, और रोते रोते उसने अपना सर शायान के कंधे पर रख दिया। उसके शाने से लगी तड़प तड़प कर रो रही थी, और शायान लब भेंचे साग था। वो शख्स जिसे आप कभी तकलीफ ना देना चाहें, फिर आपके हाथों तकलीफ उठाकर आपके ही शाने पर सर रख कर रोए, तो आप क्या करेंगे? फायजा भी अफसरदा से खड़ी थी कि हॉल के दरवाजे पर सायों को महसूस करके उसने दरवाजे की जानिब देखा। वजदान के साथ आफाक, सुमेरा और समद हैरान खड़े शायान से लगकर रोती तानिया को देख रहे थे। पापा? फायजा की आवाज पर शायान ने यूं ही बैठे हुए गर्दन मोड़ कर देखा। तानिया ने भी उसके शाने से सर उठाकर देखा। फिर वो उठी और आंसू पोंछते बाहर निकल गई। शायान भी तानिया के जाते ही उठकर चला गया। ये सब क्या था? शायान के चले जाने के बाद सुमेरा ने फाइजा से पूछा, जो पहले तो उनको देखकर परेशान हुई थी, मगर अब उसे उनकी आमद गनीमत लग रही थी। खुद पर काबू पाकर वो बोली, आप लोग आराम से बैठ जाएं, मैं सब बताती हूँ। तानिया का यूं गेट से लौट जाना मरियम को अचंभे में डाल रहा था। वो अंदर आकर बाबा जान के कमरे में चली आई। अजीब सी बात है बाबा जान, अभी तानिया आई थी, गाड़ी से निकली, फिर कुछ सेकंड फोन पे बात करके वो वापस गाड़ी में बैठकर चली गई। कोई जरूरी काम निकल आया होगा। बाबा जान ने किताब बंद करके चश्मे से उन्हें देखा। बता कर जाने में क्या हर्ज थी, अब मैं बैठी परेशान होती रहूंगी। वो बोली तो बाबा जान मुस्कुरा दिए। तो बेटा मत परेशान होना, उन्होंने सुना ही नहीं। ऐसा करती हूँ, उसे फोन कर लेती हूँ। वो बोलकर उठी और कमरे में रखे टेलीफोन सेट से ही नंबर डायल करने लगी। कुछ देर रिसीवर कान से लगाकर उन्होंने वापस रखते हुए कहा, फोन बंद है, आ जाएगी थोड़ी देर में, परेशान क्यों हो रही हो? वो रिसान से बोले, आप ठीक कह रही हैं। नाचार वो खामोशी होकर बैठ गई, मगर जब तानिया को गए 1 घंटे से ज्यादा हो गया तो वो अपनी परेशानी छुपा नहीं पाई। उस बीच वो तानिया का मोबाइल भी ट्राई करती रही, पर कनेक्ट नहीं हो सका तो उन्होंने नूरुल हुदा को फोन कर दिया। बेकार में परेशान हो रही हो, आ जाएगी, बच्ची नहीं है, पर जहां भी गई है खुद अपनी मर्जी से गई है। पर उसका मोबाइल क्यों बंद है? अच्छा देखो, मैं घर आ रहा हूँ, अभी तुम आराम से बैठ जाओ, परेशान मत होना। फिर वो कुछ देर में ही घर आ गई। अभी तक किसी ने खाना भी नहीं खाया था। नूरुल हुदा चेंज करके आए और खाना लगवा दिया। खाना खाकर उन्होंने बच्चों को सोने के लिए भेजा कि उन्हें सुबह कॉलेज जाना था। बाबा जान को उन्होंने कमरे में जाने को कहा, ना वो खुद ही गए, और अब ये तीनों लाउंज में तानिया के इंतजार कर रहे थे। मरियम अपनी फिक्रमंदी छुपा नहीं पाई। तानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पास आके उसके गाल थपक पर बोली, जाओ जाकर सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। तानिया रोई तो नहीं, मगर माँ को पास देखकर उसकी आंखें नम हो गई। वो आहिस्ता से उनके गले लगी। मरियम ने घबरा कर नूरुल हुदा की तरफ देखा। वो भी उलझे हुए लग रहे थे। तानिया, क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों हो? मम्मा को बताओ बच्चे। वो प्यार से उसके पीठ थपक कर उसे रिलैक्स कर रही थी, पर वो चुप ही रही तो वो परेशानी से कहने लगी,
تانیہ بیٹا کچھ بولو، دیکھو پاپا بھی پریشان ہو رہے ہیں اور دادا جان بھی فکر مند ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تانیہ نے اپنے پاپا کی طرف دیکھا اور پھر دادا کی طرف۔ واقعی سب پریشان ہو گئے تھے۔ وہ مریم سے الگ ہو کر ان سے بولی، میں ٹھیک ہوں مما، آپ سب ٹینس نہ ہوں۔ کیسے نہ ہو جب تم ٹینس ہو مما؟ تانیہ ان کی بات کاٹ کے بولی، انصر اچھا لڑکا ہے، آپ اسے ہاں کر دیں۔ تم خوش ہو؟ وہ اس کی تھوڑی چھو کر بولی تو تانیہ قصدن ذرا سا مسکرا کر کہنے لگی، آف کورس مما، اپنی مرضی سے شادی پر راضی ہوئی ہوں، کسی نے زبردستی تو نہیں، پھر خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ اچھا میں سونے جا رہی ہوں، اب صبح بات ہوگی۔ اپنی بات کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ لاؤنج میں کھڑے تینوں شخص اپنی اپنی سوچ کی گرفت میں تھے۔ نور الہدیٰ نے اپنا قدم اٹھایا تو بابا جان ان کا ارادہ بھانپ کر بولے، اس وقت تانیہ کو اکیلا چھوڑ دو نور الہدیٰ، فی الحال وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ نور الہدیٰ ان کی طرف دیکھ کر زہر خند لہجے میں بولے، میں اپنی بیٹی کو اس کے دکھوں کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا جیسے آپ نے اپنی بیٹی کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ملیحہ کے ذکر پر مریم کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، مگر مصلحتاً وہ کچھ بولے بغیر پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نور الہدیٰ نے ایک نظر جاتی ہوئی مریم کو دیکھا، پھر خود بھی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ لاؤنج میں تنہا رہ گئی بابا جان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ملیحہ کی موت کے لیے نور الہدیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، ان کے گال بھیگتے جا رہے تھے۔ نور الہدیٰ نے تانیہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں وہ دوسری طرف کروٹ لی بیڈ پر لیٹی تھی۔ آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ آہستہ سے دروازہ بند کرتے بیڈ پر بیٹھ کر وہ کچھ بولے بنا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ تانیہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے بے حس لیٹی رہی۔ پھر اس سے رہا نہیں گیا تو ایک دم سے پاپا کی جان، اس کے گرد بازو پھیلاتے نور الہدیٰ نے تانیہ کو اپنے پرشفقت حصار میں لے لیا۔ اس کا نام شایان ہے، میں اسے پہلی بار فائزہ کے گھر پر ملی تھی، پھر وہ کچھ دن بعد یونیورسٹی آیا تھا۔ ان کے سینے پر سر رکھے آنسوؤں کے بیچ اٹک اٹک کر بتانے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے تھپکتے نور الہدیٰ ہر سیکنڈ کے ساتھ 1 انچ خوف کے دلدل میں دھستے جا رہے تھے۔ وجدان اور ملیحہ کا ذکر کیے بغیر تانیہ نے اپنے 3 سالوں کا ہر پل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اپنی سوچوں سے ابھر کر نور الہدیٰ نے اپنے سینے پر سر رکھ کر سوتی تانیہ کو دیکھا، نہ جانے وہ کب سو گئی تھی۔ نور الہدیٰ کو یاد آیا وہ بچپن میں بھی اکثر کہانی سنتے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھ کر سو جایا کرتی تھی، مگر آج وہ کہانی سنا کر سوئی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان دیکھتے ہوئے انہوں نے کہانی کے آخری جملوں کو یاد کیا، وہ کہتا ہے مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، اس کے پیرنٹس کو کوئی پرابلم ہے، پر آپ فکر مت کریں پاپا، میں اسے بھول جاؤں گی۔ بھول جانا آسان نہیں ہوتا، اس کے چہرے سے بال سمیٹ کر ماتھا چومتے ہوئے نور الہدیٰ نے سوچا تھا۔ فائزہ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، پھر اب بولنے کو بچا بھی کیا تھا، سب کچھ تو کہہ چکی تھی۔ ایک نگاہ سب کے چہروں پر ڈال کر وہ کسی کے کہے بنا ہی وہاں سے چلی گئی۔ کس نے سوچا تھا راکھ میں آگ لگ جائے گی؟ خاموشی کو توڑتے ہوئے سمد نے وجدان سے پوچھا، اب تم کیا کرو گے؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے بیٹھے وجدان فیصلے پر پہنچ چکے تھے۔ میں ہادی بھائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آفاق برس پڑے۔ اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلے گا جانتے ہو؟ شایان کی بات بالکل ٹھیک ہے، گڑے مردے نہ ہی اکھڑے تو بہتر ہے، اس معاملے کو یہیں ختم کر دو۔ اگر منا ملے کو ہوا دو گے تو بڑے طوفان کھڑے ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر طوفان میری زندگی سے نہیں ٹلتے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کم از کم خود سے طوفان کو دعوت مت دو۔ پھر تمہیں نور الہدیٰ سے بات کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے جب شایان اور تانیہ خود ہی اپنی محبت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ سمیرا نے الجھ کر کہا، ایسے فیصلے اذیت کے سوا کچھ نہیں دیتے، اور میں شایان کو تکلیف سے گزرتا نہیں دیکھ سکتا۔ آخری سانس بھی اذیت سے لینے کی گارنٹی دے کر قسمت نے شایان کو مجھے سونپا تھا، وہ میرے جینے کی آخری وجہ ہے۔ آفاق نے ترہم سے انہیں دیکھا، اور جس دن تم نے قصر فاروقی میں قدم رکھا پھپھا جان تم سے تمہارے جینے کی آخری وجہ بھی چھین لیں گے۔ تو کیا کروں؟ اپنے بیٹے کی زندگی گروی رکھ کر اپنی سانسیں ادھار مانگ لوں؟ مجھے یہ سودا منظور نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولے، پھر کہا، ملیحہ کہا کرتی تھی محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ میں جانا چاہتا ہوں اس کی بات میں کتنا سچ ہے۔
شایان اپنے گھر کے پورچ میں پولیس جیپ روک کر اترا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ شرٹ کے نیچے جسم کا وہ حصہ جہاں اس نے تانیہ کے آنسوؤں کی نمی محسوس کی تھی اب بھٹی کی طرح سلگ رہا تھا۔ شرٹ پینٹ سے باہر کھینچ کر اس نے اپنے گریبان کے بٹن کھول دیے اور دوسرے ہاتھ سے اپنی شانے کو مسلنے لگا، مگر سانس کی آمد و رفت بدستور مشکل ہی رہی۔ اندرونی کشمکش جنون کا روپ دھار چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر ایک دھاڑ کے ساتھ سامنے دیوار پہ دے مارا۔ اب وہ پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے دیوار پر مکے برسا رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ زخمی ہو چکے تھے اور ان سے خون بہنے لگا تھا، پھر بھی وہ رکا نہیں۔ اس کے توانا بازوؤں کی طاقت سے دیوار کا پینٹ تک اکھڑ چکا تھا، مگر دیوانگی نہیں تھی کہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اس نے کمرے میں رکھی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا پوری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ کرسیوں کو اس نے اپنی ٹھوکر سے الٹ کر رکھ دیا، بیڈ پر سے تکیے اور چادر ہوا میں اچھال دیے۔ سائڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھا کر دیوار پہ مارنے کا ارادہ تھا کہ اس کے تار میں الجھ کر ساتھ رکھا فریم ٹیبل پر الٹ گیا۔ امی! لیمپ چھوڑ کر اس نے ملیحہ کی تصویر والا فریم دونوں ہاتھوں میں کسی قیمتی مگر نازک شے کی طرح احتیاط سے پکڑ لیا اور اپنی آستین سے فریم کے شیشے کو صاف کر کے چومنے کے بعد سینے سے لگاتا کمرے کے وسط میں آ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ دیوانگی آنسوؤں میں ڈھل چکی تھی۔ تصویر پر ہاتھ پھیرتا ہوا وہ سرگوشیوں میں کہہ رہا تھا، کتنے آرام سے آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اپنے وجود کے حصے سے کوئی ایسے بے نیاز ہوتا ہے؟ زندگی کے ہر پل میں نے آپ کی کمی محسوس کی ہے۔ کہتی ہیں اولاد تکلیف میں ہو تو ماں قبر میں بھی بے چین ہو جاتی ہے۔ آج میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ کیا آپ چین سے ہیں؟ کیسی ماں ہیں؟ کبھی مجھے گود میں ملی یا کبھی مجھے لوری نہیں سنائی، میں ٹھوکر کھا کر گرتا تو کبھی آپ کے ہاتھ مجھے تھامنے کو نہیں بڑھے۔ ترس کیا ہوں آپ کے احساس کو، پر کیا آج بھی مجھے آپ کی آغوش نہیں ملے گی؟ امی میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کیسے میری تکلیف پر چپ رہ سکتی ہیں؟ آج تو آ جائیں، کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ اپنی ماں کے گلے لگ سکوں؟ ملیحہ کی تصویر کو سینے میں بھینچ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ آئی ایم مسنگ یو امی، اب تک اپنی زندگی آپ کے بغیر ہی جیتا آیا ہوں، پر آج آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ ایک بار تو آ کر مجھے سینے سے لگا لیں امی پلیز۔ مائیں قیامت کے دن اپنی اولاد کو دودھ کی بہتی دھاریں بخشیں گی، میں کیا روز حشر بھی خالی دامن لے کر آپ کے پاس آؤں گا؟ کچھ تو میرے پاس بھی ہو امی۔ امی پلیز امی، اللہ کے لیے۔ وہ 27 سال کا بھرپور جوان ماں کو پکارتا چھوٹے بچے کی طرح مچل مچل کر اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ تبھی اس کے دل میں دبی شدید خواہش نے وہمے کا روپ دھار لیا۔ کھلی کھڑکی سے آتی ہوا نے اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو سمیٹا تھا، مگر شایان کو اس ہوا پر نرم انگلیوں کے لمس کا گمان ہوا تھا۔ پھر اسے محسوس ہوا تھا کہ انہی انگلیوں نے اس کے چہرے پر سے نمی کو سمیٹا۔ اس نے سختی سے بھینچی اپنی آنکھوں کو دھیرے سے کھول دیا۔ آنکھوں کی دھندلاہٹ نے ایک پیکر کو تراشا تھا۔ امی! اس کی آواز میں اتنا سکون تھا جیسے بھیڑ میں بچھڑے بچے کو اچانک ہی ماں نظر آ جائے۔ ملیحہ نے جھک کر اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے۔ 27 سال میں پہلی بار اس نے ممتا کا لمس محسوس کیا تھا۔ اسے لگا اس کے جلتے تپتے وجود میں کسی نے پانی کے چھینٹے ڈال دیے ہوں۔ اس نے بے خود ہو کر ملیحہ کی آغوش میں سر رکھ دیا۔ اس کے جنون کو قرار آنے لگا اور ایک سکون سا اس کے رگ و پے میں سرایت کر گیا اور وہ دھیرے دھیرے آنکھیں موند گیا۔ گھر پہنچتے ہی وجدان سیدھے شایان کے کمرے میں آئے تھے۔ کمرے میں پہلی ابتری پر نظر ڈال کر شایان کے پاس آ بیٹھے، جو کارپٹ پر بے ترتیبی سے لیٹا بے سدھ سو رہا تھا، اور ملیحہ کی تصویر اس کے دائیں گال کے نیچے دبی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی پشت پر جمے خون کو دیکھ کر وجدان کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ ماں پر گیا ہے؟ اس کی دیوانگی بھری جذباتیت پر وجدان ہمیشہ یہی جملہ دہراتے تھے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آئے اور الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر کچن میں آ گئے۔ اسٹیل کے برتن میں تھوڑا سا پانی گرم کیا، پھر اسے ہولڈر سے پکڑ کر واپس شایان کے پاس آ گئے اور نیم گرم پانی میں ڈیٹول ملا کر روئی بھگو کر اس کے ہاتھوں پر سے زخم صاف کرنے کے بعد فرسٹ ایڈ باکس مرہم نکال کر لگایا۔ پھر دونوں ہاتھوں پر باری باری پٹی لپیٹ دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اٹھے اور تکیا تلاش کر کے شایان کے سرہانے درزانوں بیٹھ کر آہستہ سے اس کا سر اپنی گود میں لے کر ملیحہ کی تصویر اس کے گال کے نیچے سے نکالی اور تکیا رکھ کر اس کا سر تکیے پر ڈال دیا۔
پھر وہیں بیٹھے شایان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ آج وجدان کو بھی ملیحہ بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اگلے دن تانیہ دن چڑھے سوتی رہی کیونکہ چھٹی کا دن تھا، اسی لیے کسی نے جگایا بھی نہیں۔ 12 بجے اٹھی تو ناشتے میں صرف چائے کا کپ ہی لیا اور بعد میں سب کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ کسی بھی طرح کے سوال جواب سے بچنے کے لیے وہ سارا وقت عمیر اور عزیر کے ساتھ رہی اور کھانے کے بعد خود ہی کرکٹ کھیلنے کا پروگرام بنا لیا۔ عزیر بیٹنگ کر رہا تھا، نور الہدیٰ بالنگ کرا رہے تھے، تانیہ اور عمیر فیلڈرز تھے اور بابا جان امپائر۔ مریم سٹینڈ میں بیٹھے شائقین کی طرح نعرے لگا رہی تھی، شاباش، چھکا لگاؤ اس بال پر۔ جب تک نور الہدیٰ خود بے ہوش ہو کر نہ گر پڑے وکٹ نہیں چھوڑنا۔ باؤلنگ کے لیے بھاگتے نور الہدیٰ رکے اور ان کی طرف دیکھ کر کہا، او بیوی، اللہ کا خوف کرو، شوہر کا بہت حق ہوتا ہے۔ وہ ترکیب بترکیب بولی، میں صرف بیوی ہی نہیں ماں بھی ہوں، اور ماں کے لیے اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بچوں کا باپ بھی نہیں۔ کم آن عزیر، آج ذرا اپنے باپ کے چھکے تو چھڑاؤ۔ اداس مت ہو پاپا۔ نور الہدیٰ کی اٹھتی شکل دیکھ کر تانیہ ان سے بولی، بیوی نہ صحیح پر بیٹی آپ کے ساتھ ہے۔ تھینک یو سویٹ ہارٹ، وہ مصدومیت سے بولے۔ مینشن نوٹ، بس آپ جلدی سے عزیر کو آؤٹ کر دیں، پھر میں بیٹنگ کروں گی۔ عمیر گھور کر بولا، دیکھا پاپا، یہ لالچی خاتون آخر آپ کے ساتھ کیوں دے رہی ہے؟ ادھر آؤ، تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ ناک پر اینک صحیح کر کے عمیر پر جھپٹی، جس کو مار کٹائی کرنی ہے شوق سے کر لے، پر یاد رکھنا کسی کو ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا۔ اوکے اوکے۔ بابا جان کی وارننگ پر سب اپنی پوزیشن پر واپس چلے گئے۔ نور الہدیٰ فاسٹ بالر تھے، لمبے رن اپ کے ساتھ انہوں نے بال پھینکی جسے عزیر نے لان سے باہر بھیج دیا۔ اینڈ دیٹس اے سکس، امپائر نے کمنٹری کی اور مریم تالیاں بجانے لگی۔ بال کے پیچھے بھاگتی تانیہ نے سفید شلوار قمیض میں وجدان کو واچ مین کے ساتھ گیٹ پر دیکھا تو ٹھٹک کر رک گئی۔ پھر فوراً اس نے پلٹ کر نور الہدیٰ اور بابا جان کی طرف دیکھا، وہ لوگ بھی وجدان کو دیکھ چکے تھے۔ نور الہدیٰ نے واچ مین کو آواز لگا کر کہا، آنے دو۔ وجدان اجازت ملتے ہی اس کی طرف آ گئے۔ تانیہ کو انہوں نے قصدن نظر انداز کر دیا تھا۔ نور الہدیٰ بھی کچھ قدم آگے بڑھائے۔ السلام علیکم۔ وجدان نے اپنائیت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھایا، جسے تھامتے ہوئے نور الہدیٰ کے چہرے پر ویسی ہی اجنبیت تھی جیسی بابا جان کے چہرے پر تھی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ہادی بھائی؟ یہ ہادی کون ہے؟ عزیر نے آنکھیں نچا کر عمیر سے پوچھا۔ اس نے کندھا اچکا کر لا علمی کا اظہار کر دیا، مگر نور الہدیٰ چونک گئے۔ انہوں نے غور سے وجدان کے چہرے کو دیکھا اور پوچھا، آپ ہیں کون؟ انہوں نے دھیرے سے کہا، میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے۔ نور الہدیٰ اور بابا جان ٹھٹک گئے، جسے محسوس کر کے بھی وہ بولے، شاید آپ کو یاد نہ ہو، پر میں آپ سے ایک بار پہلے مل چکا ہوں اور آج ہماری دوسری ملاقات ہے۔ نور الہدیٰ نے غور سے انہیں دیکھا، اگر تم وجدان مصطفیٰ ہو تو یہ ہماری دوسری نہیں بلکہ تیسری ملاقات ہے، اور یہ ماننا میرے لیے مشکل ہے کہ تم اس دوسری ملاقات کو کبھی بھول پاؤ گے۔ نور الہدیٰ نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، بہت سی یادیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان بھلا نہیں پاتا، مگر انہیں بھول جانے کی خواہش تو کر سکتا ہے، انہوں نے زیر لب کہا۔ پھر نور الہدیٰ سے بولے، میں جانتا ہوں ہادی بھائی، مجھ سے ملنا آپ اور بابا جان کے لیے کچھ ایسا خوشگوار بھی نہیں، بلکہ شاید بابا جان تو میری صورت بھی نہ دیکھنا چاہتے ہوں، لیکن آپ دونوں سے ملاقات بہت ضروری ہو گئی تھی۔ نور الہدیٰ انہیں دیکھتے رہے ہوئے توقف کے بعد کہا، آؤ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ مسکرائے، پھر بابا جان کی طرف مڑے جو انہیں عجیب سی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ملاقات آپ کے بغیر ادھوری ہے بابا جان۔ وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ آج تو اسے موقع دے بابا جان کی یہ اپنی بات کہہ سکے۔ انہیں خاموش دیکھ کر نور الہدیٰ نے یاسیت بھرے انداز میں اصرار کیا۔ بابا جان کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ وجدان کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے وہ آگے بڑھے، پھر وہ تینوں ساتھ ساتھ چلتے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ ماما، آپ انہیں جانتی ہیں؟ تانیہ نے مریم کو کریدا۔ نہیں، اور آپ نے سنا ماما، وہ پاپا کو ہادی بھائی کہہ رہے تھے۔ عزیر نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو مریم بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، میں نے کسی کو نور الہدیٰ کے لیے نام استعمال کرتے نہیں سنا، شاید پرانے ملنے والے ہوں گے، انہوں نے قیاس لگایا۔ اینی وے میں بہادر کو چائے کا کہہ دوں، تانیہ نے کسی کو مخاطب کیے بغیر کہا اور چلتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ بہادر، ایک زبردست سی چائے اور کچھ سنیکس انڈر ڈرائنگ روم میں لے جاؤ، ایک خاص مہمان آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہہ کر بہادر چائے کے انتظامات کرنے لگا۔ کچن کے دروازے تک آ کر تانیہ کو خیال آیا تو واپس پلٹی اور کچن ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھی بہادر سے پوچھا،
پوچھو گے نہیں کون آیا ہے؟ کون آیا ہے تانیہ بی بی؟ تانیہ کی فرمائش پر اس نے پوچھا۔ وہ اس کے رد عمل کو سوچ کر شرارت سے بولی، ملیحہ فاروقی کے شوہر آئے ہیں۔ کیا؟ بہادر نے بڑا سا منہ کھول کر اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، اور تمہاری ملیحہ بی بی کا ایک بیٹا بھی ہے۔ وہ بہادر کی حیرت سے ہز اٹھا کر بولی، اور بہادر کا کھلا منہ کچھ اور کھل گیا۔ ملیحہ بی بی کا ایک بیٹا؟ تانیہ نے سر ہلا کر اس کی شکل دیکھی، جو منہ پر دونوں ہاتھ رکھے تانیہ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ آپ بی بی صاحب کے بارے میں ہی بات کر رہی ہیں نا؟ کرنل صاحب کی بیٹی کے بارے میں؟ ہاں، میں تمہاری بی بی صاحب کے بارے میں ہی بات کر رہی ہوں، ملیحہ فاروقی کے بارے میں۔ کیوں بھول گئی انہیں؟ وہ ایک دم ہی افسردہ ہو گیا تھا۔ وہ ایسے نہیں تھے کہ کوئی انہیں بھول جاتا، پر یہاں تو کسی نے انہیں یاد ہی نہیں رکھا۔ پھر اس نے تانیہ کی طرف دیکھ کر چھمبے سے کہا، لیکن آپ نے ابھی کیا بات کہی بی بی جی؟ بی بی صاحب کا تو کوئی بیٹا نہیں، اور ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہنسی۔ نہیں بہادر، ملیحہ فاروقی کی شادی ہوئی تھی، اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو اے ایس پی ہے، جانتے ہو؟ اے ایس پی پولیس کا بڑا افسر ہوتا ہوگا تانیہ بی بی، مگر وہ پولیس والا بی بی صاحب کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اڑیل پن سے بولا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ بی بی صاحب مر گئی تھی۔ تانیہ کتنی دیر ہنستی رہی، پھر کہا، ٹھیک ہے وہ مر گئی تھی، مگر مرنے سے پہلے لوگ شادی بھی کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ مگر تانیہ بی بی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب بھی اڑا ہوا تھا۔ تانیہ چھوٹے بچے کی طرح اسے سمجھانے لگی، دیکھو جب وہ یہاں سے گئی تھی تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے وجدان مصطفیٰ سے شادی کر لی تھی، پھر ان کا بیٹا پیدا ہوا اور وہ مر گئی۔ الجھ کر بولا، مگر بی بی صاحب کہیں نہیں گئی تھی، اسی گھر میں ان کی موت ہوئی تھی اور اسی گھر سے ان کا جنازہ اٹھا تھا۔ کیا؟ اب کے تانیہ حیران رہ گئی۔ جی تانیہ بی بی صاحب کنواری مر گئی تھی، ان کی شادی تو کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔